وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے 33 نمبر۔ اس آیت کریمہ میں عقد موالات کا اور موالات کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہوتا ہے ان لوگوں کو وراثت کا حصہ، وراثت میں حصہ دینے کا تذکرہ ہے۔ اصل میں ابتدا اسلام میں موالات کا ایک طریقہ تھا۔ موالات، ایک آدمی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے معاہدہ کرتا، دوستی کا، بھائی چارگی کا، کہ آج سے ہم جگری دوست ہیں اور ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور ہم میں سے ایک مرے گا تو دوسرا اس کا وارث بنے گا۔ اس کو عقد موالات کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اسی کا حکم ہے، اسی کے متعلق حکم ہے۔ اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان میں بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا۔ یہی وہ موالات ہے، بھائی چارگی کا رشتہ، کہ آج سے مہاجر انصار دونوں کیا ہیں؟ بھائی ہیں، خالی منہ بولا بھائی نہیں، ایک دم بھائی جیسا۔ کہ مہاجر اگر کوئی انتقال کرتا اس کی وراثت میں انصاری صحابی کیا ہوتے؟ حصہ پاتے۔ انصاری اگر کوئی انتقال کر جاتا تو ان کی میراث میں مہاجر بھی حصہ پاتا۔ اسے موالات کہتے ہیں، یا موالی کہا گیا ہے۔ موالی، ہمارے اردو میں موالی بولے تو کیا لیاقت بھائی کسے بولنے کا؟ موالی بولے تو جسے کام دھندا کچھ بھی نہیں ہے، ادھر ادھر گھومتے پھرتے، ان کو ٹوپی ووپی، ان کو موالی۔ عربی میں موالی مولا کی جمع ہے۔ موالی مولا کی جمع، ہم سنتے نا مولانا، عربی میں یہ مولا جو ہے نا، لوگ کیا سمجھتے؟ مولانا بولے تو شرک کر دیا بولتے۔ مولا کے معنی کتنے کے عربی میں؟ قرآن کریم میں جہاں مولانا کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی استعمال، یہ کہ ابھی یہاں موالی، اس سے پہلے بھی آیا اللہ ولی الذین آمنوا، نہیں ایک اور آیت ہے جس میں موالی کا، مولا کا ذکر ہے۔ مولا کا معنی مددگار کے بھی آتے ہیں، اسی طرح سردار کے آتے ہیں، غلام کے آتے ہیں، آقا کے آتے ہیں، اسی طرح کیا کہتے ہیں، وارث کے بھی آتے ہیں۔ کس کے؟ وارث۔ اب یہاں پر جو موالی ہے، مولا کی جو جمع ہے، یہاں مولا کا معنی وارث کا ہے۔ وارث، میراث پانے والا، آستی پانے والا، مرنے والے کے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، شروع زمانے میں اسی طرح، اسلام کے ابتدائی زمانے میں اس طرح حکم تھا کہ بھائی چارگی کے بنیاد پر ایک دوست، ایک بھائی دوسرے بھائی کا کیا بنتا تھا؟ میراث میں حقدار بنتا تھا۔ بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ اب رشتے کی بنیاد پر میراث ملے گی، دوستی اور بھائی چارگی کی بنیاد پر نہیں۔ اس حکم کو کیا کر دیا گیا؟ ریجیکٹ کر دیا گیا، سمجھ رہے؟ رشتے کی بنیاد پر جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اس کو اتنا حصہ ملے گا۔ اس کے بھی تین کیا ہیں؟ کیٹیگری ہے۔ سب سے پہلے ذوی الفروض، جیسا کہ ابھی آپ نے سورہ نساء کے شروع میں سنا ہے۔ ارے میراث کا سارا حکم آپ نے سنا، میراث میں کس کو کتنا ملے گا آپ نے تفصیل کے ساتھ سورہ نساء کی 11-12 نمبر آیت میں سنا ہے نا؟ یہ تو 33 نمبر آیت ہے، آج سے کیا کہتے ہیں، اس سے پہلے کی 20 آیت پہلے، اس میں صاف کیا کہا گیا؟ ان کو یہ حصہ ملے گا، باپ کو اتنا، ماں کو اتنا، اس بیوی کو اتنا، شوہر کو اتنا، بیٹیوں کو اتنا، بیٹوں کو اتنا۔ ذوی الفروض کو سب سے پہلے کیا دیا جائے گا؟ میراث۔ اس کے بعد جو بچا کچا رہتا ہے سیکنڈ نمبر پر عصبات کہتے ہیں، ان کو ملے گا۔ عصبات جو باپ کی طرف سے جو رشتہ ہوتا ہے،
جیسے سمجھو کہ ایک آدمی مرا، اب اس کے ماں کو اتنا حصہ ملے گا، باپ کو اتنا حصہ ملے گا، اس کو بیٹیاں کچھ بھی نہیں، خالی بیٹے، تو بیٹے عصبہ بن جائیں گے، باقی جو بھی بچتا ہے نا حصے داروں کو دینے کے بعد میں وہ سب کسے مل جاتا ہے؟ عصبہ کو ملتا ہے۔ تو عصبہ میں سب سے پاورفل بیٹا ہوتا ہے، اس کے بعد باپ ہوتا ہے، اس کے بعد دادا ہوتا ہے، اس کے بعد چاچا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ اس طرح باپ والا رشتہ، ماں والا رشتہ نہیں چلتا ہے۔ تو یہ اب سمجھو کہ ذوی الفروض بھی نہیں ہے، عصبات بھی نہیں ہے، پھر تیسرا کیٹیگری میں کون آتے ہیں؟ ذوی الارحام، سمجھ رہے؟ ماں کے رشتہ داروں میں خالہ، ماموں وغیرہ سب آتے ہیں، ان کو ملتا ہے۔ اگر یہ دونوں نہیں ہے، حصے دار بھی نہیں ہے، عصبات بھی نہیں، تب جا کر تیسرے اس میں ان کو ملتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو ہیں ٹھیک ہے، دو نہیں ہے تو پھر تیسرے اس میں ذوی الارحام کو نہیں جاتا، بیت المال کو جاتا ہے، بولتے ہیں وہ کس کو جائے گا؟ بیت المال کو جائے گا، جو بھی ہو۔ یہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو یہ جو حکم تھا یہ ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ موالیوں کو، مطلب عقد موالات کی وجہ سے جو بھائی چارگی پیدا ہو گئی، دوستی پیدا ہو گئی، اس کو دو بول کے اللہ نے فرمایا۔ سنیے، فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، والدین اور رشتہ دار جو میراث چھوڑ کر کے جائیں، جو جائیداد چھوڑ کر کے جائیں، جو بینک بیلنس چھوڑ کر کے جائیں، اس میں سے ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کیے، موالی مقرر کیے، مولا کی جمع وارث ہم نے مقرر کیے، کس کو کتنا ملنا ہے ہم نے مقرر کیے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور جن سے تم نے معاہدہ کیا موالات کا، بھائی چارگی کا، فآتوہم نصیبہم، ان کو بھی ان کا حصہ دو۔ والدین رشتہ دار جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، ہم نے وارث مقرر کیے، ان کو بھی دینا ہے، اور کن کو بھی دینا ہے؟ جن سے معاہدہ ہوا ہے کہ آج کے بعد ہم دونوں کیا ہیں؟ دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ہم میں سے کوئی مرے گا تو وہ دوسرا وارث بنے گا، یہ جو جن نے معاہدہ کیا ان کو بھی دو۔ یہ شروع اسلام میں تھا، بعد میں اس کو کیا کر دیا گیا؟ میں نے اپنے بات کہا وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ اب پھر کیسا دینا؟ کیا دینا؟ اب وہ وصیت کر سکتے، میراث میں کچھ بھی نہیں ملے گا، سمجھ رہے؟ وارث کو وصیت نہیں کر سکتے، وارث کے علاوہ اب چونکہ ان لوگوں کو جن سے موالات کا کیا ہوا ہے، رشتہ قائم ہوا ہے، ان کو تو میراث میں تو کچھ نہیں ملنے والا، تو پھر معاہدہ تو ہوا ہے، اب ان کو کیا کرے؟ تو مرنے سے پہلے وصیت کر جاؤ، میری جو جائیداد ہے اس میں سے، اب ظاہر سی بات ہے 1/3 میں کیا کر سکتا ہے آدمی؟ وصیت کر، 2/3 میں نہیں، 3 حصے کریں گے تو 3 میں 1 حصے میں کیا کر سکتا ہے آدمی؟ وصیت کر سکتا ہے۔ اس طرح سے بھی دے سکتا ہے، اس حکم پر عمل اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن میراث میں ان کو حصہ نہیں ملے گا، میراث میں حصہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ مہاجر انصار جب انتقال کر جاتے تو مہاجر انصار کو کیا نہیں ملتا تھا؟ پھر رشتے کی بنیاد پر باپ کو، ماں کو، بچوں کو، کوئی بھی نہیں ہے، بھائی کو، بہنوں کو، اس طرح سے مل جاتا تھا۔ اب یہی حکم ہے، سمجھ رہے؟ اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ وصیت کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح موالات کی ایک صورت ہے جس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے اس زمانے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں۔ فار ایگزامپل، غیر مسلم ممالک سے یا ملک سے، کسی بھی جگہ سے یا غیر مسلم خاندان سے ایک آدمی آیا، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، یہ مسلمان ہوا اور ایک مسلمان کے ہاتھ میں آ کر بیعت کیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، سمجھ رہے؟ میں آپ کو اپنا بھائی مانتا ہوں۔ اب وہ مسلمان قوم کے یا مسلمان وہ آدمی اسے اپنا بھائی بناتا ہے، اس کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے، اسے جو کچھ بھی کرنے کا ہے مدد وہ کرتا ہے نا؟ اتنا بڑا خاندان چھوڑ کے آنا، اب اس کی مدد کرنا تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اب مسلمان نہیں کسے معلوم انہیں دھوکہ دے سکتا ہے، کیا بھی کر سکتا ہے بول کے ہاتھ، ہر ایک دھوکہ باز تھوڑی ہوتا ہے، کچھ دل سے بھی مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کی اب اس نے کیا کیا؟ اب یہ دونوں دوست ہو گئے، دونوں بھائی بھائی بن گئے، ٹھیک ہے؟ اب وہ آدمی مرا،
جو آدمی سارا خاندان چھوڑ کر کے آیا، سب وہ کفر میں ہے، یہ مسلمان ہو کر کے ایک مسلمان کے ہاتھ میں مسلمان ہوا اور وہ بھائی بھائی بن گئے، اب وہ مرا تو حدیث میں ہے کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، سمجھ رہے؟ بیٹا مرا، بیٹا مسلمان، ماں باپ کافر ہے تو ماں باپ کو نہیں ملے گا مسلمان کے میراث کا حصہ، نہیں سمجھ رہے؟ اس طرح کوئی کافر مرا، اس کے ماں باپ مسلمان ہیں تو ماں باپ کو کیا نہیں ملے گا؟ کافر کا حصہ میراث کا نہیں ملے گا، سمجھ رہے؟ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا، مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا۔ اب یہ مرا تو اب اس کی میراث کسے ملے گی؟ وہ جس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا تھا بھائی چارگی کا، اسے ملے گا، کیونکہ اس کے رشتہ داروں کو تو نہیں ملے گا، وہ تو کافر ہے، سمجھ رہے؟ یہ حکم ابھی باقی ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، بیت المال کو جائے گا، اس کو نہیں جائے گا، بھائی چارے کی بنیاد پر جس نے معاہدہ کیا ہوا ہے اسے نہیں جائے گا، کسے جائے گا؟ بیت المال کو جائے گا۔ ابھی کہاں بیت المال کا سسٹم کچھ نہیں ہے، بیت المال کسے بولیں گے ظاہر بھائی؟ ہر محلے میں ایک بیت المال ہے، خیر جو بھی ہو یہ ہے۔ تو اس طرح اب ایک صورت موالات کی جو ہے وہ باقی ہے، وہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا، باقی سب ختم۔ اب رشتے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر ہی کیا ملے گا؟ میراث ملے گا۔ تو وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، والدین اور رشتہ دار جو میراث جو جائیداد چھوڑ کر جائیں ان میں ہر ایک کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ وارث مقرر کیا ہے، سمجھ رہے؟ وارث ہم نے مقرر کیا ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، پختہ عہد کیا ہوا ہے، قسمیں کھا کر کے تم نے انہیں اپنا بھائی بنایا ہے، فآتوہم نصیبہم، ان کو بھی کیا کرو؟ ان کا حصہ دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ حاضر ہے، ہر چیز پر نگران ہے۔ شہید کے معنی وہ شہید نہیں جو جنگ میں جان دیتے تھے اللہ کے لیے، شہید کے معنی اصل میں حاضر، شاہد بولتے ہیں وٹنس کو، وٹنس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ شاہد اور شہید دونوں بولتے ہیں، حاضر۔ تو یہاں حاضر کا معنی اللہ تعالیٰ حاضر ہے ہر چیز پر، مطلب سب کچھ اللہ کے سامنے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی انسان چھپا ہوا نہیں، کسی کے دل کا بھید بھی چھپا ہوا نہیں ہے، سب اللہ کے سامنے، دلوں کے بھیدوں کو بھی، دلوں میں جو صلاحیت ہے، استعداد ہے، سب کو اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو کیا کرو؟ ہمیشہ پاک رکھو، صاف رکھو، کسی کے بھی بارے میں بغض، عداوت، دشمنی وغیرہ مت رکھو، کسی کا بھلا سوچو، کسی کا برا مت سوچو۔ جس سے تم نے عہد کیا ہوا ہے دینے کا، تم نے تو اسے پورا کرو نا۔ اب وہ کوئی بھی نہیں جانتا، مر گیا نا، اب کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ تو جانتا ہے۔ اس لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس لیے آدمی کو اللہ سے ڈر کر کے اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اور کسی سے ڈر کے نہیں۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنا اللہ سے ڈر کر، سمجھ رہے؟ مجبوری میں نہیں کرنے کا، نہیں انہوں دیکھ رہے، انہوں دیکھ رہے، نہیں انہوں پوچھیں گے، انہوں پوچھیں گے، نہ، سب سے پہلے اللہ پوچھیں گے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آدمی کے اندر تصور ہو، خیال ہو، سوچ ہو ایک مسلمان کے اندر، تب جا کر کے وہ اللہ کے حکم پر عمل کر سکتا ہے نا۔ ورنہ آج کل میراث کے معاملے میں کتنا گھپلا ہوتا ہے، دیتا ہے ایک بینڈا لے، ہاں بینڈا انہیں بولتے ہیں بینڈا، مجبوری میں، سمجھ رہے؟ تمہیں شادی ہونے کے ٹائم میں تم نے سننا کی نظر ملا نہیں، ابھی کا ایک ابا کا تمہارے نکو بھائی تمہیں نہ، میں تو نکو، نہیں تو کیا ہوتے رشتہ ناتا خراب ہوتے بول کے وہ بیچاری بہن کیا جائے اپنا جائیداد چھوڑ جاتی، دل سے نہیں چھوڑتی، وہ بھائی لوگ کھاتے بہن لوگوں کا، سب دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ میراث کے معاملے میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ ابھی کل باپ دادا مر کے اس کے بعد کتنے کے آدمی ہمارا 5-6 آدمی کا مسئلہ بنانا پڑا، 2 گھنٹہ گیا، کتنا گھنٹہ حساب کتاب کرنا کہ معمولی بات ہے، نہیں سمجھے؟ ایک آدمی مرا، اس کے بعد کسے ملنا؟ زندے لوگوں کو ملنا چاہیے، اب زندے میں سے کتنے کے آدمی ٹپک گئے، ابھی بھی میراث کیا نہیں ہوا؟ تقسیم نہیں ہوا، جائیداد تقسیم نہیں ہوا، یا کسی نے تقسیم کر دیا تھا جہالت میں اور خود کھا لیا تھا، اب ان کے بچے دیندار بن گئے، اب ان کے اندر احساس ہو گیا کہ میرے باپ نے کیا کیا ہے، دادا کا حصہ اپنے، ماشاءاللہ کل ویسا آدمی آیا تھا، وہ اپنا پورا حساب کر کے لے کے گیا، اب کس کس کو نہیں ملا؟ ایسے کتنے لوگ ہیں آج جو ڈر کے مارے کیا کرتے ہیں؟ میراث کو صحیح تقسیم کرتے ہیں، کوئی آتا ہی نہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے،
کیا ضرورت ہے آنے کی، ہم سب معلوم ہے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، معلوم ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ عام طور پہ حصہ باٹا ہوتا ہی نہیں ہے شرعی طریقے سے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ منمانی کرتے ہیں لوگ، اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ ہر چیز شہید ہے، وہ حاضر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ ہم نے میراث مقرر کیا ہے، کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، اب اللہ نے جو مقرر کیا یہ کیا کر رہا ہے اس میں، ڈنڈی مار رہا ہے، چھوڑا گا نہیں اللہ تعالیٰ، چھوڑے گا اسے، دنیا میں بھی برکت ہے اس کی زندگی میں، مرنے کے بعد بھی پکڑیں گے اللہ تعالیٰ، حرام خور بول کر کے، یہ حرام کھاتا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، جس کا جو حق ہے اس کا حق دینا چاہیے، کسی کا حق مارنا بھی نہیں چاہیے، کسی کا حق باقی رکھ کے مرنا بھی نہیں چاہیے۔ کیا بولتے ہیں آپ؟ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہر ایک کا حق ادا کرنے والا بنائے، کسی کا حق مارنے، کسی کا حق باقی رکھ کے مرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔